بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الدرس الثالث، ہم نے اس سبق کی شروعات تو کر دی تھی، تیسرے سبق کی۔ اس میں سے ہم نے پڑھا تھا اس میں تفضیل بنانے کا طریقہ اور اس کا ترجمہ کیا کیا ہوتا ہے، اس کو ہم نے اس سے پہلی ویڈیو میں جان لیا تھا۔ آج کے اس سبق میں یعنی اس ویڈیو کے اندر ہم اسی سبق کا جو مزید اس میں باتیں ہیں ان کو جاننے جا رہے ہیں۔ پہلے ہلکا سا جو پیچھے ہم نے پڑھا ہے اس کو ہلکا سا ریکیپ کریں گے، اس کے بعد آگے بڑھیں گے۔ ہم نے یہ بات پڑھی تھی کہ عربی کے اندر جو سپرلیٹو اور کمپیریٹیو ڈگری ہوتا ہے وہ افعلو کے وزن پر لایا جاتا ہے۔ جیسے جمیل یہ ایڈجیکٹو ہے، اگر اس کو ہمیں بنانا ہے، سپرلیٹو بنانا ہے یا کمپیریٹیو بنانا ہے، عربی کے اندر دونوں ایک ہی طرح بنائے جاتے ہیں، ایک ہی وزن پر افعلو کے، تو ہو جائے گا اجملو، جمیل سے اجمل، صغیر سے اصغرو، کبیر سے اکبرو، حسین سے احسنو، قدیم سے اقدمو۔ ٹھیک ہے نا، اس طرح ہو جائے گا۔ آپ دیکھیے یہاں پر وہی سب باتیں یہاں پر لکھی ہیں اور اس کی مثالیں ہیں۔ حامد اطول من بلال، حامد بلال سے لمبا ہے۔ حامد is taller than بلال۔ افعلو is the same for masculine, feminine, singular and plural۔ افعلو یہ سب کے لیے سیم ہی آتا ہے، چاہے سنگولر ہو یا پلورل ہو، میسکولین ہو یا فیمینین ہو۔ ٹھیک ہے، جیسے یہاں پر مثالیں دے رکھی ہیں۔ بلال اطول منہ، یہ مذکر کے لیے اطول آیا ہے۔ آمینۃ اطول من بلال، آمینہ کے لیے بھی اطول آیا ہے۔ الابناء اطول من البنات، اب ابنا کے لیے بھی جو کہ جمع مذکر ہے اطول آیا ہے، اور البنات کے لیے بھی اطول آیا ہے جو کہ جمع مؤنث ہے۔ اتنی بات سمجھ گئے؟ انت احسن منی، آپ مجھ سے زیادہ حسین ہیں یا زیادہ اچھے ہیں۔ یو آر بیٹر دین می۔ انا اکثر منکا، آئی ایم شارٹر دین یو۔ ہم اکبر منا، وہ سب ہم سب سے بڑے ہیں۔ سنن، عمر کے اعتبار سے، دے آر اولڈر دین وی۔ ٹھیک ہے نا، سنن کا مطلب ہوتا ہے ایج کے لحاظ سے۔ ٹھیک ہے۔ افعلو از آلسو یوزڈ فار سپرلیٹو ڈگری، ان دس کیس اٹ از فالوڈ بائی اے مجرور ناؤن۔ یہ بات میں نے بتا دی ہے، افعلو سپرلیٹو ڈگری کے اس میں آتا ہے، اور جیسے اس کے بعد جو اسم آتا ہے وہ مجرور ہو کر آتا ہے۔ وہ مثالیں میں نے ساری بتا دی ہیں۔ ابراہیم احسن طالب فی المدرسہ، ابراہیم مدرسے کا سب سے اچھا لڑکا ہے، طالب علم ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ اور کسی نے ریکویسٹ بھیجی ہے، رضوان بھائی۔ ٹھیک ہے جی۔ نوٹ دیٹ منی دا نون ہیز شدہ، دیر از نو شدہ ود ادر پروناؤنس۔ ہاں، منی اور منا جو ہوتے ہیں اس میں تشدید بھی آتی ہے۔ تشدید جو یہ ہے، اس کے علاوہ کسی بھی پروناؤن کے ساتھ جب من جڑتا ہے تو اس میں تشدید نہیں آتی ہے، یہ بات ہے۔ اور ایک بات یہ بتا رکھی ہے، سنن کا مطلب ہوتا ہے ایج یعنی عمر۔ اکبر سنن مطلب اس کا لفظی معنی لٹریلی مین ہوگا بگر ان ایج، ابھی جو میں نے اوپر بتایا تھا آپ کو۔ خیر، الازہر اقدم جامعۃ فی العالم، ازہر یہ مصر کی یونیورسٹی ہے، الازہر، اس کے بارے میں بتا رہے ہیں۔ الازہر وہ دنیا کی سب سے پرانی یونیورسٹی ہے۔ الازہر از دا اولڈسٹ یونیورسٹی ان دا ورلڈ۔ فاطمہ اکبر طالبۃ فی فصلنا، فاطمہ از دا ایلڈسٹ اسٹوڈنٹ ان our class۔ The Arabic name for both the comparative and superlative degrees is افعل التفضیل۔ اچھا، عربی کے اندر اس کو افضل التفضیل بھی بولتے ہیں، اسم التفضیل بھی بولتے ہیں۔ ایک نام تو اسم التفضیل میں نے آپ کو بتا ہی رکھا ہے، افضل التفضیل بھی اس کو بولا جاتا ہے۔ اب دوسری بات جو ہے اس سبق کے اندر وہ یہ ہے لاکنہ والی۔ لاکنہ جو ہے اننا کی بہن ہی ہے۔ دیکھیے لکھا ہوا ہے آگے، لاکنہ کا مطلب ہوتا ہے
بٹ کیا مطلب ہوتا ہے؟ بٹ لیکن کیا مطلب ہوتا ہے؟ ان کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یقیناً، بے شک، انڈیڈ انگلش میں بولتے ہیں، ہے نا. اور لاکنہ جو ہے، یہ لاکنہ انا کی ہی بہن ہے. بٹ لاکنہ اس کا مطلب ہوتا ہے بٹ از ون آف دا سسٹرز آف انا اینڈ سو ایکٹس لائک انا. یعنی انا کا جو عمل ہوتا ہے نا، وہی عمل یہ بھی کرتا ہے. کیا مطلب؟ انا جس طرح داخل ہوتا ہے مبتدا خبر پر، تو لاکنہ بھی مبتدا خبر پر داخل ہوتا ہے. اور انا جس طرح مبتدا کا نام بدل کر اس کو اپنا اسم کر دیتا ہے کہ یہ انا کا اسم ہے اور خبر انا کی خبر ہے، ویسے ہی جب لاکنہ آتا ہے تو لاکنہ اس کو اپنا اسم بنا لیتا ہے مبتدا کو، اور خبر کو اپنی خبر بنا لیتا ہے. نام میں یہ چینجنگ آ جاتی ہے. اور ایک چینجنگ اور آتی ہے، وہ چینجنگ یہ کہ جس طرح انا اپنے اسم کو منصوب کر دیتا ہے، حالت نصب میں کر دیتا ہے، اسی طرح لاکنہ بھی اپنے اسم کو حالت نصب میں کر دیتا ہے، جس کی علامت ہے زبر. ٹھیک ہے؟ ویسے ہی لاکنہ کے بعد جو اسم آتا ہے وہ بھی کیا ہوتا ہے؟ منصوب ہوتا ہے حالت نصب میں، اور اس کی جو خبر ہوتی ہے وہ مرفوع ہوتی ہے، یعنی حالت رفع میں. ٹھیک ہے؟ ابھی اور مثالوں سے انشاءاللہ بات سمجھ میں آ جائے گی. جیسے بلال مجتہد، بلال محنتی ہے، ولیکن حامدا کسلان، اور لیکن. ٹھیک ہے؟ ولیکن، اچھا واو کا مطلب ہوتا ہے اور، یہ الگ سے جڑ کر آتا ہے عام طور سے. ٹھیک ہے؟ اصل تو یہ لاکنہ ہی ہے بس. ٹھیک ہے؟ بلال محنتی ہے اور لیکن حامد کسلانو سستی ہے. بلال از ہارڈ ورکنگ بٹ حامد از لیزی. اخی متزوج ولیکنی عزب، میرا بھائی میریڈ ہے، شادی شدہ ہے، لیکن میں بیچلر ہوں، یعنی غیر شادی شدہ ہوں. ٹھیک ہے؟ سیارتی قدیمۃ ولکنہا قویۃ، میری کار پرانی ہے لیکن وہ مضبوط ہے، طاقتور ہے. مائی کار از اولڈ بٹ اٹ از اسٹرانگ. چلیے دوسری بات بھی سمجھ گئے ہوں گے آپ. تیسری بات اور دیکھیے. اب انا کی بہنوں میں سے اس کی ایک بہن کأنہ بھی ہے. کأنہ جیسے لاکنہ انا کی بہن تھی، کأنہ بھی انا کی بہن ہے. عمل اسی طرح ہوتا ہے جس طرح انا کا ہوتا ہے، اس کو ریپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. مختصراً یہ کہ کأنہ بھی اپنے اسم کو منصوب کرتا ہے، حالت نصب میں بنا دیتا ہے، اور اپنی خبر کو حالت رفع میں کر دیتا ہے، مرفوع کر دیتا ہے. اسی لیے یہاں پر لکھا ہے کأنہ. کأنہ از one of the sisters of inna and so the noun following it is mansoob. It means it looks as if. کیا مطلب؟ کأنہ کا مطلب ہوتا ہے گویا کہ، جیسا کہ. سمجھ میں آئی بات؟ بھائی سب لوگ سن تو رہے نا؟ جی جی. ہاں، تو کأنہ کا مطلب ہوتا ہے گویا کہ، جیسا کہ، ہے نا؟ جیسے ابھی ایک کوئی مثال آئے گی تو آپ اس سے سمجھ جائیں گے. دیکھیے کأن الامام مریض. اب دیکھیے کأنہ کا جو اسم آیا ہے وہ منصوب آیا ہے، اس پر زبر. اس کی جو خبر آئی ہے وہ مرفوع ہے، حالت رفع میں ہے. اور اس کا ترجمہ کیا ہوگا؟ کأن الامام مریض، ایسا لگ رہا ہے کہ امام صاحب بیمار ہے. گویا کہ امام صاحب بیمار ہے. ٹھیک ہے نا؟ من هذه الفتاة كأنها اختک، یہ لڑکی کون ہے؟ ایسا لگ رہا ہے آپ کی بہن ہے. گویا کہ آپ کی بہن ہے. اردو کے اندر گویا کہ بولا جاتا ہے شارٹ کٹ، لیکن میں اس کو آپ کو اور واضح کر کے ترجمہ کر رہا ہوں. ایسا لگ رہا ہے جیسا کہ آپ کی بہن ہے.
ٹھیک ہے جی. اور آگے دیکھیے کأن هذه السيارة له، گویا کہ یہ کار اس کی ہے نا، ایسا لگ رہا ہے کہ یہ کار اس کی ہے. یعنی اس کے اندر ایک شیورٹی نہیں ہوتی، کیا بولتے ہیں، یقین کے ساتھ بات نہیں ہوتی. کأنک من الہند، ایسا لگ رہا ہے، ظن غالب ہوتا ہے اس میں، اندازہ کہ غالب گمان یہ ہے کہ آپ ایسے ہیں، گویا کہ آپ انڈیا سے ہیں. اٹس یو سیم ٹو بی فرام انڈیا. ٹھیک ہے نا. چوتھی بات کیا ہے، دا نمبرز فرام 11 to 20 with a masculine معدود. These numbers are compound. They consist of two parts. The معدود is singular منصوب. اب ایک بات اور ہے، آپ لوگوں نے 1 سے لے کر 10 تک کی گنتی بھی جانی تھی، اور گنتی ہی نہیں، عدد ہی نہیں، بلکہ عدد اور معدود کو ایک ساتھ کیسے لایا جاتا ہے. جیسے میں نے یہ بات آپ نے جانی تھی، اگر آپ کو بولنا ہے 3 لڑکے تو کیسے بولیں گے عربی میں، کیسے بولیں گے، ثلاثۃ اولاد. یہ بات جانی تھی کہ عدد جو ہوتی ہے 3 سے لے کر 10 تک، اس میں عدد وہ معدود کے خلاف آتی ہے جنس میں، جینڈر میں، اور معدود یہ جمع اور مکسور ہو کر آتی ہے. یہ بات آپ نے جانی تھی. اب یہاں پر 11 سے لے کر 20 تک کی بات ہو رہی ہے. تو سب سے پہلی چیز 11 سے لے کر 20 تک کے تعلق سے آپ کو یاد یہ رکھنی ہے کہ دا نمبر فرام 11 to 20 a masculine معدود. These numbers are compound. ایک منٹ رکیے، نمبرز فرام 11 to 20 with a masculine معدود. ہاں، آپ دیکھیے یہ بات جانیے کہ 11 سے لے کر 20 تک کی جو گنتی ہے، ان کا معدود اگر وہ مذکر ہے، ٹھیک ہے، ان کا معدود اگر مذکر ہے تو یہ بھی جو ہے نا، اس کا جو دوسرا پارٹ ہے یہ اس کے مطابق ہوگا. اس کی ابھی اور ڈیٹیل ابھی آپ کو نیچے بتائیں گے اس کی، کیونکہ اس میں قاعدے اصل میں 11 اور 12 کا تھوڑا الگ قاعدہ ہے، اور 13 سے لے کر 20 تک کا تھوڑا سا الگ ہے. زیادہ مشکل نہیں ہے، لیکن تھوڑا سا فرق ہے اس میں، اس کو ابھی انشاءاللہ میں بتاتا ہوں آپ کو. سب سے پہلی چیز ہے we will deal with these numbers under 4 heads. اب 11 سے لے کر جو 20 تک کے نمبر ہیں، عدد ہیں، ان کو 4 حصوں کے اندر ہم لوگ اس کی ڈیٹیل پڑھنے والے ہیں. سب سے پہلے 11 اور 12 کے بارے میں پڑھتے ہیں. Here both parts agree with the معدود. اچھا، گنتی سب کو یاد ہے کیا؟ ایک بار مجھے بتائیے ایسے ہی، کس کس کو یاد ہے گنتی؟ 20 تک کی تو یاد ہوگی سب کو، گنتی کا یاد ہونا ضروری ہے. جی یاد ہے. ہاں، اب جیسے گنتی 11 سے 11 12 13 14 15 16 17 18 19 اور 20، یہ 20 تک کی گنتی ہو گئی. ٹھیک ہے. اب اس میں ایک بات ذہن تھوڑا سا دماغ یہاں پر لگائیے گا. یہ دیکھیے یہاں پر 11 لکھا ہے، اس کا مطلب ہے 11. 19 ہے، اس کا مطلب ہے 19. 19 کا مطلب 19. اب جب 10 کے بعد جو گنتی شروع ہوتی ہے نا، اصل میں وہ 2 پارٹ میں رہتی ہے، 2 حصے رہتے ہیں اس کے. جیسے آپ دیکھ رہے ہیں، ایک احدہ ہے اور بعد میں عشرہ ہے، 2 حصے ہو گئے. 19 ہے، اس کے بعد عشرہ ہے، 2 حصے ہو گئے. تو یہاں پر یہ بات بتا رہے ہیں کہ جو 11 اور 12 کا جو معدود ہوتا ہے، معدود اس کو بولتے ہیں جس کو گنا جاتا ہے نا. جیسے یہاں پر دیکھیے بول رہے ہیں 11 اسٹارز، تو اسٹارز تو معدود ہے جس کو گنا جا رہا ہے، اور 11 یہ عدد ہے، گنتی ہے. ٹھیک ہے.
किताब क्या है, मादूद, और 19 अदद। तो यहां देखिए 11 और 12 जिन्स के अंदर अपने मादूद के मुताबिक ही होते हैं। एक बार रिपीट कीजिए इसको मेरे साथ में। 11 और 12 जिन्स के अंदर अपने मादूद के मुताबिक होते हैं। हाँ, एक बार फिर रिपीट कीजिए। 11 और 12 जिन्स के अंदर अपने मादूद के मुताबिक होते जिन्स का मतलब जेंडर है ना, हैं। यानी 11 और 12 के जो दो हिस्से होते हैं ये जिन्स के अंदर अपने मादूद के ही मुताबिक होते हैं। ठीक है, जैसे आप देखिए अहदा अशरा कौकबन, कौकब ये मुजक्कर है, तो अहदा भी मुजक्कर है, अशरा भी मुजक्कर है, और कौकब भी मुजक्कर है। ये 19 लिखा है इसलिए इसकी बात नहीं कर रहे, इसकी बात अभी हम नीचे करेंगे। और हो सकता है इन्होंने नीचे और मिसालें दे रखी हों 11 और 12 की। देखिए ये दे रखी है अहदा अशरा तालिबन, 11 स्टूडेंट्स, इहदा अशरत तालिबतन। अब जब तालिबा की बात आई, छात्रा की बात आई, लेडी स्टूडेंट की बात आई, तो क्या बात बताई, इहदा अशरता। इहदा ये या लाके इसको मुन्नस बनाया गया है, और अशरता में गोल ता लाके इसको मुन्नस बनाया गया है। कभी कभी या लाकर भी मुन्नस बनाया जाता है, वो अभी आपके सामने उसकी पूरी वजाहत नहीं आई है, इसको अलिफ मकसूरा बोला जाता है, वो इंशाल्लाह आगे और मजीद पढ़ेंगे। बस अभी तो इतनी बात याद रखनी है कि 11 और 12 जिन्स में अपने मादूद के मुताबिक होते हैं। अब तालिबा क्योंकि ये मुन्नस है तो ये 11 क्या है, ये भी मुन्नस आया है, इहदा भी मुन्नस और अशरता भी मुन्नस, दोनों हिस्से उसी के मुताबिक होंगे। 12 तालिब इल्म, इस्ना अशरा तालिबन। देखिए इस्ना भी क्या है, मुजक्कर, अशरा भी क्या है, मुजक्कर, तालिबन क्या है, मुजक्कर, बल्कि तालिबन को देखकर इसको भी मुजक्कर लाए हैं, 12 को भी। तालिबतन है तो इस नता, ता बढ़ाकर मुन्नस बनाया इसको, और फिर इसको अशरता, इसमें गोलता बढ़ाकर इसको मुन्नस बनाया। इतनी बात सबको समझ में आ गई जी? हैंड रेज करें। मोहम्मद जावेद, मोहम्मद सादिक, रेज हैंड। गाश को समझ में नहीं आई क्या? चलिए खैर, नहीं आई समझ में है जी? आवाज आ रही है मेरी? अरे भाई रिजवान भाई ने हाथ उठाया जी, माशाल्लाह। चलिए ये दो बातें हो गई ना, अब एक बात और याद रख लीजिए। वो बात ये है, कहाँ है, ऊपर आ गए हम। वो बी, नंबर्स फ्रॉम 13 टू 19, यानी 13 से लेकर 19 तक के ताल्लुक से अब हम पढ़ेंगे। Here the second part agrees with the मादूद and the first part does not। कुछ नहीं है इसमें, बस इतना बताना है 11 और 12 का तो कुछ मसला ही नहीं है। मादूद जो है, अदद जो है मादूद के मुताबिक होंगे, उसके दोनों हिस्से, दोनों पार्ट। मसला अब यहां से 13 से 19 तक, वो क्या है, 13 से 19 तक का जो मादूद है, मादूद का भी पहला हिस्सा 13 से 19 तक में जो अदद है, अदद का जो पहला हिस्सा है वो मादूद से जिन्स में मुखालिफ होता है। रिपीट कीजिए इसको, कर सकते हैं? 13 से 19 तक, 19 तक का जो हिस्सा होता है वो अदद में मादूद के मुखालिफ होता है।
پورا ابھی آپ نے بتایا. 13 سے 19 تک کا جو عدد ہے, مائک بند کیجئے, ریپیٹ ہو رہی ہے آواز میری. 13 سے 19 تک کا جو عدد ہے, 13 سے 19 تک کا جو عدد ہے, وہ اس کا پہلا حصہ, عدد کا پہلا حصہ وہ معدود کے مخالف ہوتا ہے. ٹھیک ہے. 13 سے 19 تک کا جو عدد ہوتا ہے, اس عدد کا پہلا حصہ معدود کے سے جنس میں مخالف ہوتا ہے. جیسے آپ دیکھیے, 13 طالبا, طالب کیا ہے, مذکر ہے یا مؤنث؟ مذکر. جب بولا 13 طالب علم, جب بولا 13 طالب علم, تو یہاں پر لائے 13 طالبا, یعنی عدد کا جو پہلا حصہ ہے وہ جنس میں معدود کے مخالف ہے اور دوسرا حصہ مطابق ہے. آ گئی بات سمجھ میں نا جی؟ ہے جی؟ مطابق تو سمجھتے ہیں نا, کوئی گالی اردو تو نہیں ہے جی. انس, 100. انس, گاش, گاش کو کیا ہو گیا ہے؟ ہے جی؟ خیر, پتہ نہیں, ہو سکتا ہے نیٹ ورک کی پرابلم ہو. اسی طرح دوسری مثال دیکھیے, جب معدود مؤنث آیا ہے تو عدد کا پہلا حصہ بھی مخالف آ رہا ہے. دیکھیے 13 طالبۃ. ہاں ایک بات بتانا بھول گیا کہ 13 سے بلکہ 11 سے لے کر, ہے نا جی, کہاں سے؟ 11 سے لے کر, ابھی اس میں شاید بات آئے گی, وہ بھی میں بتا دیتا ہوں. 11 سے لے کر 99 تک کا جو معدود ہوتا ہے وہ واحد اور منصوب ہو کر آتا ہے. کیا بولیے؟ 11 سے 99 تک جو عدد ہوتا ہے وہ واحد, مقصور ہو گیا, واحد واحد اور منصوب ہو کر آتا ہے. منصوب ہو گیا, منصوب مطلب حالت نصب میں. زبر آئے گا اس پہ. ہاں, اور اتنی بات سمجھ گئے, باقی جو بتائی میں نے ابھی, جی میرے خیال میں آج جو بات بتائی ہے اس کو ہضم کر لینا کافی ہوگا. جی جی جی, ہیں؟ ایسے ہی لگ رہا ہے مجھ کو بھی. ہاں, تو آج اس کو آپ اچھے سے سمجھ لیجیے گا تاکہ دشواری نہ آئے. بس آج کے سبق میں اتنا ہی رکھتے ہیں نا. جی جزاکم اللہ.